وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کے حجابات کا ذکر جاری ہے۔ کتاب اللہ کی آیات کے بعد اب ہم احادیث و آثار میں اللہ کے حجابات کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ بہت سارے ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ کے حجابات کی روایات کو جمع کیا ہے اور مستقل ابواب حجاب انہوں نے قائم کیے ہیں۔ انہی ائمہ میں سے ایک امام دارمی رحمہ اللہ ہیں۔ آپ اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں باب قائم کرتے ہیں، باب الاحتجابی، باب اللہ کے حجابوں کا۔ اسی طرح امام ابن ابی یعلا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ابطال التأویلات کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، وہ ہے باب ان للہ حجابہ، باب اس بات کے بیان میں کہ اللہ رب العالمین کے حجابات ہیں۔ اسی طرح امام ابو الشیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العظمہ میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ذکر حجب ربنا تبارک و تعالی، باب ہمارے رب کے حجابوں کے بیان میں۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے، باب حجابہ النور، باب اس بات کے بیان میں کہ اللہ کا حجاب نور ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نقض المریسی فیما افترى علی اللہ میں ایک باب قائم کیا ہے، اور یہ باب ہے باب الحجب التي احتجب بها عن خلقه، باب ان حجابات کا جن کے ذریعے اللہ نے اپنی مخلوقات سے پردہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح شرح الاقتصاد فی الاعتقاد، یہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی آپ کو اللہ کے حجاب کا باب ملے گا، باب الحجابی، باب اللہ کے حجابوں کا۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول اعتقاد اہل السنہ کے اندر بھی ایک باب قائم کیا ہے، اور یہ باب ہے باب ان لوجہ اللہ حجاب، باب اس بات کے بیان میں کہ اللہ کے چہرے کے حجابات ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی الحمویہ کے اندر ایک باب ہے، باب الایمان بالحجب، باب اس بات پر ایمان رکھنے کا کہ اللہ کے بہت سارے حجابات ہیں۔ اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اساس التقدیس، اس کتاب کے اندر امام رازی رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب فی الحجابی، باب اللہ کے حجابوں کا۔ اسی طرح امام ابن ابی زمانین رحمہ اللہ اپنی کتاب اصول السنہ میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب الایمان بالحجب، باب اس بات پر ایمان کا کہ اللہ کے بہت سارے حجابات ہیں۔ اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بہجت المجالس و انس المجالس کے اندر باب قائم کیا ہے، باب الحجابی، باب اللہ کے حجابوں کا۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ کئی ائمہ ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں یا احادیث کی کتابوں میں یا آثار سلف اور صحابہ کی کتابوں میں اللہ کے حجابات کو ذکر کیا ہے، اور اللہ کے حجابات سے متعلق جتنی احادیث، جتنے آثار اور جتنے اقوال سلف موجود ہیں ان کو ائمہ نے ان ابواب کے تحت جمع کیا ہے۔ تو آئیے ان احادیث و آثار کی جانب نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے حجابات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے حجاب کے بیان کی پہلی حدیث معاذ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول نے مجھے روانہ فرمایا اور کہا، انک تأتی قوما من اہل الکتاب،
اے معاذ تم اہل کتاب کی جانب جا رہے ہو، فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تو سب سے پہلے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا اور میری نبوت کے اقرار کی دعوت دینا۔ فإنہم اطاعوا لذلک، جب وہ اس بات کی اطاعت کر لیں، کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئیں، فأعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، تو انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، فی کل یوم و لیلہ، ہر دن میں اور رات میں۔ فإنہم اطاعوا لذلک، اور اگر وہ 5 وقتہ نمازوں پر بھی ایمان لے آئے، ان کی اتباع کرنے لگے، فأعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اور پھر انہیں زکوٰۃ کی دعوت دینا، صدقے کی دعوت دینا اور بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مالداروں پر صدقہ واجب کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور انہی کے فقیروں میں لوٹا دیا جائے گا۔ فإنہم اطاعوا لذلک، جب وہ اس کی اتباع کرنے لگے، فإیاک وکرائم اموالہم، خبردار ان سے زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے ان کے کریم مال کو نہ لینا۔ واتق دعوۃ المظلوم، اور اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعائیں اللہ رب العالمین کے تمام حجابوں کو چاک کر دیتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا آسمانوں اور زمین سے جب چلتی ہے تو اللہ کے اور بندوں کے درمیان جتنے حجابات ہیں سارے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے۔ لہذا اے معاذ کسی پر ظلم مت کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اس روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ عام طور پہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات سے جو حجابات کر رکھے ہیں، وہ حجابات کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے رفع ہو جاتے ہیں۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ ایسی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے عام حجابوں کا ذکر موجود ہے۔ دوسری حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بیان فرماتے ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ رجلانی، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، تبھی 2 آدمی آئے، احدہما یشکو العیلہ، ایک آدمی وہ تھا جو کمائیگی اور قسم پرسی کی شکایت کر رہا تھا، اپنی فقیری کا رونا رو رہا تھا، والآخر یشکو قطع السبیل، اور دوسرے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کر رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول راستے پرامن نہیں ہے، راستوں میں ڈاکو موجود ہے جو راہگیروں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما قطع السبیل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفیر، کہ اے اللہ کے بندو، تم یہ جو شکایتیں کر رہے ہو کہ راستے لوٹ لیے جاتے ہیں، ایک وقت تم پر عنقریب ایسا آئے گا کہ کوئی راستہ لوٹنے والا نہیں ہوگا، قافلے اپنے الگ الگ علاقوں سے اللہ کے دیار مکہ کی جانب آئیں گے، لیکن راستے میں انہیں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کیونکہ انتہائی امن و امان کا عالم ہوگا۔ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، کہ لوگوں، اور رہی بات کمائیگی کی اور فقر و فاقے کی، تو یاد رکھو ایک وقت تمہارے پاس میں ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس اتنا مال ہوگا کہ تم صدقہ کرنے کے لیے نکلو گے، لیکن تم میں سے کوئی ایسے آدمی کو نہیں پائے گا جس پر وہ صدقہ کر سکے۔ لا یجد من یقبلها منہ ثم لیقفن احدکم بین یدی اللہ عز وجل لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اور پھر اس کے بعد میں تم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ قیامت کے بعد جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے تو تمہارے اور اللہ کے درمیان حجابات ہٹا دیے جائیں گے۔ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، اور تم میں سے کسی کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا اور کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ثم لَيَقُولَنَّ لَهُ، پھر اللہ رب العالمین تم سے کہے گا أَلَمْ أُوتِيكَ مَالًا، اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، کیا ہم نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ فَيَقُولَنَّ بَلَا، تم کہو گے ضرور۔
فینظر عن یمینہ فلا یری الا النار، چنانچہ جب تم اپنے داہنی جانب دیکھو گے تمہیں سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا. ثم ينظر عن شماله فلا يرى الا النار، پھر تم بائیں دیکھو گے تمہیں سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا. فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تو تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو اس موقف کی یاد دلائی جب کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، اور اس عظیم موقف کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی اپنے گناہوں کو جب یاد کرے گا، اللہ کی جلالت شان کو سامنے دیکھ رہا ہوگا، خوف اور شدت کے عالم میں اس کے چہرے کا گوشت زمین پر گر جائے گا. اس موقف کو اللہ کے نبی نے بیان کیا اور کہا کہ اس عظیم منظر کو یاد کرو جب اللہ تمہارے اور اپنے درمیان سے حجابوں کو ہٹا دے گا. اس عظیم منظر کو جیسے ہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحابہ اکرام صدقے لے کر کے آئے، یہاں تک کہ کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، غلوں کا ڈھیر لگ گیا، اور لوگوں نے خوب خوب صدقہ کیا. تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے حجابوں کے اٹھائے جانے کا ذکر موجود ہے. تو بزرگوں اور دوستو، وہ بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا جب کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، اللہ سے ہم ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہوں گے. اس موقف کو یاد رکھو بزرگوں اور دوستو، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا کرو. اللہ رب العالمین ہمیں اس موقف پر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت نافع رضی اللہ عنہ، حضرت نافع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں چل رہا تھا. ابن عمر کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا. اذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في النجوى، تبھی ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ مجھے اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی مناجات کے بارے میں بتاؤ. اللہ اور بندے کے درمیان جو سری گفتگو ہوگی اس مناجات کے بارے میں مجھے بتاؤ. فقال ابن عمر، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ، کہ اللہ رب العالمین مومن کو اپنے قریب کرے گا اور اس پر اپنا بازو ڈال دے گا، ویسترہ، اور اس کو پردے میں رکھے گا، اس کو ستر میں ڈھانپ لے گا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے حتی یجعلہ فی حجابہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے حجاب میں داخل فرما لے گا. فیقول لہ، اور اس سے کہے گا اقرأ صحیفتک فیقرأ، چنانچہ اللہ اس سے کہے گا اپنا صحیفہ پڑھ، وہ یہ صحیفہ پڑھے گا. وَيُقَرِّرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَنْبٍ، اور اللہ رب العالمین اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا. پہلے اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیں بندے اور اللہ کے درمیان مناجات ہو رہی ہے، بندہ اللہ کے حجاب میں ٹھہرا ہوا ہے. لوگوں کو میدان حشر میں کھڑے ہوئے لوگوں کو اس کے صرف قدم نظر آ رہے ہوں گے، ابھی اس کو چھوٹے گناہ گنائے جا رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین جب پہلے چھوٹے گناہ گنائے گا، ایک ایک گناہ کو جب جب گنائے گا، بندہ خوف کے عالم میں دائیں بائیں دیکھے گا کہ کہیں کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا ہے. اتنا عجیب و غریب موقف ہے بزرگوں اور دوستو، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندے کو دلاسا دلاتے ہوئے کہے گا کہ اے میرے بندے سترتھا علیک، آج میں نے تجھے ستر میں رکھا ہوا ہے، آج میں نے تجھے اپنے حجاب میں رکھا ہوا ہے، آج میں نے تجھے اپنے حجاب میں رکھا ہوا ہے، اور آج میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا. بندہ جب ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا خوف کے عالم میں، اللہ رب العالمین اس کو یاد دلائے گا کہ تو میرے حجاب میں ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ وہ فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گر جائے گا. ہر گناہ کے بعد میں جب وہ ادھر ادھر دیکھے گا خوف کی وجہ سے، اللہ اس کو امید دلائے گا کہ تو ڈر مت، تو میرے حجاب میں ہے. پھر اللہ کو سجدہ کرے گا، گناہ دیکھتا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا.
گا، اللہ کو سجدہ کرتا رہے گا، پیچھے سے دیکھنے والے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب صغیرہ گناہ ختم ہوں گے اللہ رب العالمین سے وہ کہے گا اے رب میرے کچھ بڑے بڑے گناہ بھی تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ رب العالمین اس کو بڑے گناہ بھی بتائے گا اور پھر وہ خوشی میں بار بار اللہ کو سجدہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی وجہ سے، اللہ کے معاف کرنے کی وجہ سے، اللہ کی ستر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے حجاب میں رکھنے کی وجہ سے اور اللہ کے معاف کرنے کی وجہ سے وہ سجدوں پہ سجدے کر رہا ہوگا، لوگ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ واہ کیا جنتی آدمی ہے، اللہ اکبر۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے جیسے دنیا میں اپنے ساتھیوں کی ستر پوشی کی تھی، آج ویسے میں تیری ستر پوشی کروں گا، آج میں تجھے اپنے حجاب میں چھپا لوں گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو یہاں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اپنے بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوشی کریں، لوگوں کے عیوب کو نہ اچھالیں، ان کی عزتوں کو تار تار نہ کرے۔ اگر آپ اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کریں گے، اللہ قیامت کے دن آپ کے چہرے سے جہنم کی آگ کو بچانے کے لیے ایک فرشتہ متعین فرما دے گا، یدفع عنک نار جہنم، جو آپ سے جہنم کی آگ کا دفاع کرے گا۔ اور ساتھ میں اسی حدیث کے اندر ایک اور فائدہ حسن بصری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ قیامت کے دن جو آدمی اللہ کے اس حجاب میں داخل ہونا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتا، اس کو ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ فمن اراد هذا الستر وحجاب الله فعليه ان يقرأ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واسترني، کہ وہ نماز کے درمیان دو سجدوں کے درمیان جب یہ دعا پڑھتا ہے اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارفعني، تو آگے اس کو پڑھنا چاہیے واسترنی، اے اللہ تو اپنے حجاب میں مجھے جگہ عطا فرما، اور اے اللہ رب العالمین تو میری ستر پوشی فرما۔ تو تابعین جو ہے اس دعا کے ساتھ میں وسترنی کے کلمے کا اضافہ کرتے تھے تاکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے حجاب کے ستر میں ان کو لے لے اور دنیا اور آخرت کے لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کے اندر بھی یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس روایت کے اندر بھی اللہ کے حجاب کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ بیان فرماتے ہیں، ایک اگلی حدیث دیکھیں آپ، حضرت اکرمہ کہتے ہیں قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا یا امتہ، اے میری پیاری اماں، حل رأى محمد ربہ، کیا محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ بدون حجاب، بغیر حجاب کے۔ فقالت لقد قف شعری مما قلت، اے اکرمہ تم نے جو بات کہی ہے اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ این انت من ثلاث، یہ تین چیزیں یاد رکھو جس نے بیان کی، من حدثکن فقد کذب، جس نے تم سے یہ تین چیزیں بیان کی اس نے جھوٹ کہا۔ من حدثک ان محمدا رأى ربہ بدون حجاب، جس نے تم سے یہ بات بیان کی کہ محمد نے اپنے رب کو بغیر حجاب کے دیکھا ہے اس نے جھوٹ کہا۔ ثم قرأت عائشة رضی اللہ عنہا هذه الآیہ، پھر حضرت عائشہ نے آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، کہ اللہ رب العالمین نے ابصار سے، بصیرتوں سے سب سے پردہ کر رکھا ہے، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا دنیا کی ان فانی نگاہوں سے۔ اور جس نے تم سے یہ بیان کیا ان محمدن یعرف ما یحدث غدا، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد رسول اللہ کل کے امور کو جانتے تھے، یقیناً اس نے بھی جھوٹ کہا۔ اور جو تم سے یہ بیان کرے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، اللہ رب العالمین سے بغیر حجاب کی گفتگو کی ہے، اس نے بھی جھوٹ بولا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو گفتگو فرمائی
معراج کی رات میں وہ ماورائے حجاب تھی، لہذا تم سے جو آدمی یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی نے بغیر حجاب کے اللہ سے گفتگو کی، وہ آدمی جھوٹا ہے۔ تو یہ روایت بھی ایسی ہے جس میں اللہ کے حجاب کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث دیکھیں، اس میں بھی اللہ کے حجاب کا ذکر موجود ہے۔ بیان فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کے حجاب نور کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، کہ اللہ رب العالمین اگر اپنا یہ حجاب نور ہٹا دے تو جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچے گی وہاں تک ساری مخلوقات جل کر ہلاک ہو جائے گی۔ اب اس روایت کے تحت امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النونیہ کے اندر جو اشعار کہے ہیں وہ بھی بڑے قابل ذکر ہیں، وہ بھی اسی حدیث کی روشنی میں ہے۔ کہتے ہیں والنور من اسمائہ ایضا، والنور من اسمائہ ایضا ومن اوصافہ سبحان ذی البرہان، وحجابہ نور فلو کشف الحجاب لأحرق السبحات للأکوان، وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامه الأبدان، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب آئے گا اور اپنے چہرے کا حجاب ہٹائے گا تو زمین اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ اللہ کا حجاب نور ہے بزرگوں اور دوستوں، اور اس حجاب کا عالم دیکھیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب نور کے متعلق حضرت جبریل سے پوچھا اور کہا اے جبریل هل رأیت ربک، اے جبریل کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قال ان بینی و بینہ 70,000 حجاب، اے اللہ کے نبی میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 حجابات ہے۔ حجاب من نور لو دنوت منہ الى حجاب لاحترقت، اور ان حجابات میں سے ایک حجاب نور ایسا ہے اگر میں اس کے قریب بھی ہو جاؤں تو اس کی تمازت سے میں جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور اسی حجاب کے قریب اللہ نے اپنے اس رسول جبریل کو اسی حجاب کے قریب کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ روئے زمین کا سب سے مقرب اور سب سے اچھا مقام اللہ کی نگاہ میں مسجدیں ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ نے حضرت جبریل کو اسی نور حجاب نور کے قریب کیا تھا۔ اس کی بھی حدیث دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل مجھے یہ بتاؤ ایو بقاع الارض خیر، الحمدللہ، روئے زمین کا سب سے اچھا حصہ اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ سب سے اچھا حصہ کون ہے؟ وَأَيُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ أَشَرُّ، اور روئے زمین کا سب سے برا حصہ کون سا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس کا تو علم نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل مجھے اپنے رب سے پوچھ کر کے بتاؤ، الا تسأل ربک عز وجل، کیا تم اپنے رب سے پوچھ کر نہیں بتاؤ گے؟ یہ سن کر کے حضرت جبریل علیہ السلام مضطرب ہو گئے، فاضطرب جبریل علیہ السلام وقال ما جراکم یا بنی آدم ان اللہ لا يسأل عما يفعل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت جبریل علیہ السلام ڈر گئے، خوف میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی بنو آدم کتنے جرأت مند ہیں کہ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں تو قاعدہ یہ ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں جا کے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ ثم عاد الى اللہ عز وجل، پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے قریب آئے، یعنی حجابات کے قریب آئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ
حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے انی دنوت من ربی فی الحجاب حتی کنت بمکان لم اکن قط اقرب منہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے سوال کے جواب کے لیے اور مسجد کے مقام کو بتانے کے لیے اللہ نے مجھے اپنے حجاب نور کے اتنے قریب کیا جتنا قریب پہلے میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے مجھ سے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ شَرَّ بِقَاعِ الْأَرْضِ السُّوق، روئے زمین کا سب سے بدترین مقام بازار ہیں، وَأَعْظَمُ وَأَجَلُّ مَكَانِ الْأَرْضِ وَأَشْرَفُهَا مساجد اللہ، اور روئے زمین کے سب سے اچھے اور اعظم اور اشرف ترین مقامات میں سے مسجدیں اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین مقام ہے۔ چنانچہ بزرگوں اور دوستو، اس روایت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے حجابات کا ذکر موجود ہے، اور اسی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں میں پہلے داخل ہونے والے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑے محبوب لوگ ہیں۔ وَخَيْرُ أَهْلِهَا أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَآخِرُهُمْ خُرُوجًا، اور جو مسجدوں میں سب سے پہلے آتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھے لوگ ہیں، اور جو سب سے اخیر میں باہر نکلتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھے ہیں۔ وَشَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقِ، اور روئے زمین کے بدترین مقامات میں سے بازار ہیں۔ وَشَرُّ أَهْلِهَا أَوَّلُهَا دُخُولًا وَآخِرُهُمْ خُرُوجًا، اور اس کے سب سے بدترین لوگ بازار والے، سب سے بدترین بازار والے وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے اخیر میں بازار سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بازاروں میں پہلے داخل ہونے سے اور بازاروں میں اخیر میں نکلنے سے منع فرمایا، اور کہا کہ یہ دونوں ایسے اوقات ہیں جبکہ شیاطین وہاں جا کر کے انڈے بچے دیتے ہیں، وہاں اپنے جھنڈے گاڑتے ہیں، اور مسجدوں میں پہلے آنے والوں کا فضل اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے حجاب کے قریب کر کے بتایا، مسجد کا مقام بتایا، اہل مسجد کا مقام بتایا۔ اللہ کے حجاب کے ذریعے آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ مسجدوں کا اور اہل مساجد کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے حجابوں کا ذکر موجود ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ جتنی روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تمام کے اندر اللہ کے عام طور پہ حجابوں کا ذکر وارد ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز مزید حجابوں کی تفصیل میں اور بھی احادیث آپ کے سامنے اور آثار صحابہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے، ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔